اتنے اچھے ماحول میں ہم نے علمی انداز میں بھی گفتگو کی ہے، قانونی پہلو بھی نمایاں ہوئے ہیں۔ یہ موضوع ہی ایسا ہے جس میں سیاسی دائرے میں بھی بہت بحث ہو سکتی ہے، اور جب سیاسی دائرے کی بات ہو تو اس کی لوکل ڈائنامکس بھی ہیں، ایکسٹرنل اور انٹرنیشنل ڈائمنشنز بھی ہیں۔ تو اتنا ایک طرح سے بڑا موضوع، اتنا ہمہ گیر موضوع، اس کے اندر ہم نے میرا خیال ہے تقریباً یہ 3 گھنٹے ہونے والے ہوں گے، تو ہم نے بڑی ہی اچھی گفتگو میرے خیال سے کی ہے۔ لیکن جیسے راشدی صاحب نے درمیان میں کہا تھا اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ کچھ مباحث میرے ذہن میں تھے، کچھ سوالات میرے ذہن میں تھے، کچھ کلیئر ہو گئے۔ آپ سب لوگوں نے مل کے یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، تو میرے خیال سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کریں گے۔ بلکہ توقیر اگر آپ سوچ لیں اگلے 2، 3، 4 ہفتے کی کوئی ڈیٹ آج آپ اس وقت میری گفتگو کے اختتام پہ تجویز کر دیں تو کم از کم ہم اس سے آگے بڑھ جائیں گے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نشستن گفتن برخاستن، انشاءاللہ ہم اس سے بچنا چاہیں گے۔ ہم نے جب یہ سیمینار کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت تک سپریم کورٹ کا نظر ثالث سامنے نہیں آئی تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ سمجھیں گے، اور لائے عمل سے مراد یہ تھی کہ اب انہوں نے ایک حتمی فیصلہ اپنی طرف سے کر دیا ہے تو کیا اب اس کے بعد لائے عمل ہو۔ لیکن ظاہر ہے وہ تو 2 دن کے بعد جب فیصلہ آ گیا تو یہ لگا کہ اب یہ والی نوعیت تو سیمینار کی جو ہے یہ شاید تبدیل کرنی پڑے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا خیال تھا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں یہ فیصلہ آنے سے بات ختم نہیں ہوتی، چونکہ تو یہ ایک ایونٹ کے اور ایک کیس کے تناظر میں ہے، لیکن جو اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں وہ تو ادروائز بھی ڈسکس ہونی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے آپ نے جیسے نظائر پیش کیے، عمران شفیق صاحب نے اس کا خلاصہ پیش کیا، شنواری صاحب نے پیش کیا، اور عطاء اللہ صاحب شاید آئندہ پیش کر سکیں گے۔ ایک موضوع ایسا تھا جو ہمارے پیش نظر تھا کہ ہم ذرا دوسرے مسلمان ملکوں کا جائزہ لیں، کہاں پہ قانون ہے، اس قانون میں کیا ہے، اس میں کیا گیپس ہمارے اور ان کے درمیان ہو سکتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ جتنا یہ پیچیدہ ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، اتنا پیچیدہ بظاہر تو کسی دوسرے ملک میں نظر نہیں آتا۔ اچھا ظاہر ہے جب ہم یہ کریں گے بحث تو اس میں بھی بہت سارے اور پہلو آ جائیں گے، لیکن ایک جائزہ تو ضرور لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ میرے خیال سے آئندہ کے ایجنڈے کا یہ بھی ایک اہم عنوان ہوگا۔ اچھا، تو جو میرے خیال سے موضوع کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو عائشہ آپ نے کچھ ایشوز اٹھائے نا، اور مولانا نے بھی اس جانب اشارہ کیا تھا، میرا خیال ہے ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہم ایک جزیرے میں نہیں ہیں۔ جب آپ جزیرے میں نہیں ہیں تو سیاق و سباق جس کو کہتے ہیں اور کانٹیکسٹ جس کو کہتے ہیں وہ صرف لوکل نہیں ہوتا۔ لوکل تو ہے، یعنی اس سے تو آپ اوائڈ کر ہی نہیں سکتے، لیکن گلوبل بھی ہے۔ اور آج کی دنیا میں وہ گلوبل اور لوکل میں فرق کیا رہ گیا ہے کہ اسی وقت بالکل ریئل ٹائم میں ہماری یہ ساری گفتگو ساری دنیا میں سنی جا سکتی ہے، اور اس کو اپنے اپنے انداز سے لوگ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے اس کو ری اسٹیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ پوری عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب جو آج کا سیاق و سباق ہے اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جزیرے میں نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ بات ہمیں عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے، علماء کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کوئی سخت پوزیشن لیتے ہیں، بے شک وہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن اب ڈائنامکس وہ ہیں کہ جب آپ کی سخت پوزیشن جو ہے وہ اپنے اپنے سیاق و سباق میں پوری دنیا میں زیر بحث آ رہی ہوگی۔ کیا ہمارا جو لارجر انٹرسٹ ہے نبی کی عزت اور احترام، اس کو بڑھانا، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ہمارا لارجر انٹرسٹ ہے، کیا یہ اس صورت میں سرو ہوتا ہے کہ ہمیں مس انٹرپریٹ کیا جا سکے بڑی آسانی سے، اس لیے کہ ہم نے جو بات جس طرح کہی ہے اس کے اندر مس انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے۔ یعنی رول آف لا تو ایک فیشن ہے نا کہ آپ کہیں رول آف لا ہونا چاہیے، تو دنیا میں کوئی بھی آدمی بجا طور پہ یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ بھئی جیسا بھی سسٹم ہے، اگر ایک فیصلہ آ گیا ہے تو آپ اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں، اس کی ایجوکیشن کریں، اور قانونی راستہ آپ نے کچھ بتائے بھی سجاد صاحب نے۔ لیکن یہ کہ اس آدمی کو مار دو تو 1 کروڑ روپیہ دیں گے، تو اس سے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ مجھے معلوم نہیں خود اسلامی اصطلاحات میں اس کو کیسے بیان کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن یہ تو اگر اسلام کے ساتھ اس طرح جڑ جائے گا تو اس میں فتنے میں اور فساد میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ اس لیے یہ جو لوکل، ہم جزیرے میں نہیں ہیں، اور لوکل اور گلوبل انوائرمنٹ کو ذہن میں رکھ کے ہم جیسے اپنی تربیت بھی کرنے کی کوشش کریں اور گراس روٹس تک بھی اس تربیت کو پہنچائیں۔
اور اس میں میرا خیال ہے آج آپ سب لوگوں سے مل کے اس اعتبار سے خوشی ہوئی، ایک تو آپ سب کا یعنی فاطمہ جناح کا بھی شکریہ، لیکن اسلامی یونیورسٹی نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے اور آپ کے اس ڈپارٹمنٹ نے کہ آپ سب لوگ اپنی معلومات کے اعتبار سے بھی، اپنے بیان کے اعتبار سے بھی، قانون کی مہارت کے اعتبار سے، میرا خیال ہے یہ اتنا اچھا موقع ہے کہ اگر آئندہ ہم کچھ پروگرام بناتے ہیں تو ان اے وے ٹریننگ ورکشاپس فار ویریس کائنڈز آف پیپل. آپ نے ججز کا ذکر کیا تھا کہ ان کو پڑھوانا چاہیے کچھ چیزیں، تو شہزاد صاحب تو پوری زندگی انہوں نے جوڈیشل اکیڈمی اسلامی یونیورسٹی میں شریعہ اکیڈمی میں کام کیا. تو جی آپ کا بھی وہ والا لنک ہے، لیکن میں فاطمہ جناح کو بھی ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں. آپ کی کئی کولیگس کے ساتھ ظاہر ہے آئی پی ایس کا بڑا اچھا رابطہ پہلے بھی رہا ہے اور آپ کا بھی رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو جیسے اس شکل میں حوصلہ ملتا ہے کہ اگر ہم ان اسپیسیفک موضوعات پہ اس نوعیت کی اورینٹیشن کا پروگرام بنائیں، جو اسکالرز بھی، جو پالیسی میکرز بھی، قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی، اور ایون گراس روٹس پہ وہ چیز پہنچ سکے، تو یہ کرنے کے کام ہوں گے. دوسرا ایک بہت جو آج کی نشست میں بھی مجھے یہ ریفلیکشن مل رہی تھی، ایک بڑا ایشو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سب بجا طور پہ یہ کہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد نے ہمارے لیے دستور کا رخ متعین کر دیا، اور پھر باقی دستور بھی بائی اینڈ لارج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نقطہ نظر سے اچھا ہے. لیکن کیا یہ اسلامی ریاست کی فار آل پریکٹیکل پرپزز ڈیفینیشن پہ ہم آج پورا اتر رہے ہیں؟ تو اگر نہیں اتر رہے پورا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ایک چیز کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دعوے پہ کہ چونکہ یہ اسلامی ریاست ہے اس لیے اس میں قانون فلاں جو ہے وہ نہ صرف یہ ہونا چاہیے بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی اس طرح ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ ایک سوال کے طور پہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ ایک امپرفیکٹ سسٹم میں پرفیکٹ چیز آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ یہ اوور آل سسٹم ہی امپرفیکٹ ہو گیا ہے. اور اس کے اندر جو اگلی چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے گورننس کا، اور ہمارا قانون جو ہے وہ تو صرف اسی قانون کو نہیں، اور بہت سارے قوانین کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون کی حد تک تو بالکل بہتر ہے، لیکن اس کے بعد گورننس کے مسائل ہیں. ہم گورننس کے مسائل کو اگر گورننس کے طور پہ ایڈریس نہ کریں تو قانون تو مسئلے کا حل نہیں ہے. اس قانون کو اور 10 گنا بہتر بنا لیں ہم، اور اس کے باوجود مسائل تو وہی رہیں گے. اس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گورننس کے مسائل کو گورننس کے حیثیت سے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، جو آج کے پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ آج کے پاکستان میں ایک بہت ہی انتشاری ماحول پیدا کر دیا گیا ہے. ہم نے خود بھی پیدا کیا ہے، ہمارے دشمنوں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. یہ بات میرا خیال ہے ہمیں جیسے آج کے اس سیمینار سے بھی محسوس ہوئی، اور آپ لوگوں نے اس جانب اشارہ بھی کیا کہ جب کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے وہ کسی بھی وجہ سے پبلک ایشو بن جاتا ہے. اچھا اب تو ہمارے ہاں اتنی چیزیں ماضی کی کھل کے آ رہی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ کس وقت کوئی پبلک ایشو کیوں بنا، چونکہ کسی خاص گروپ کے لیے کوئی ماحول بنانا تھا، کسی خاص گروپ کو کوئی ایڈوانٹیج پہنچانا تھا، کسی کو ڈس ایڈوانٹیج پہنچانا تھا. تو ہم اس کو سوچے سمجھے بغیر ایک سچویشن بنتی ہے اور بیشتر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے اندر رد عمل میں آ جاتے ہیں. لیکن آج کی گفتگو نے جس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم نے جو اس وقت کوشش کی ہے اس کے بنیاد پہ ہم پرو ایکٹیولی آگے بڑھیں. اس پرو ایکٹیولی میں یہ لوکل ڈائنامکس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اور دوسری جانب بیرونی دنیا میں اپنی جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں اسے سلیقے سے بیان کرنے کا اہتمام کرنا. اور اس میں بھی ہماری ظاہر ہے یہ لمیٹیشن صرف اس قانون کے حوالے سے نہیں ہے. ہم تو بہت قانون کی دنیا میں جو جنگ ہوتی ہے ہم اس جنگ میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں. ہمارے جتنے بھی ایڈورسریز ہیں وہ لا فیئر میں بہت آگے ہیں. اور ایسے فار ایگزامپل میں یہ سوال اٹھاتا ہوں، خود آپ حضرات نے اس پہ سوچا ہوگا، لیکن کیا ہم میں سے کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو لا جرنلز ہیں اس میں ہماری پریزنس بڑھ جائے، اور ہم اپنے نقطہ نظر سے جو پاکستان کا نقطہ نظر بھی ہے اور جو اسلامی نقطہ نظر بھی ہے اس میں ہم زیادہ نظر آ رہے ہوں. آپ جب ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وہ آئی پی ایس میں تو ہم نے برین سٹارمنگ ریسرچ آئیڈیاز کے عنوان سے ایک سیریز کرتے ہیں، تو کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو جن کی اسپائریشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تو لا میں ریسرچ کرنی ہے. ویسے تو آپ کا پروفیشن یہ ایسا ہے کہ آپ تو چھوٹے سے کیس کے لیے بھی ریسرچ ہی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ چھوٹی ریسرچ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ریسرچ کا ایک پیشن، ریسرچ کا ایک شوق، ریسرچ کی اسکلز
اگر یہ ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور میرا خیال ہے ان فائنینشیل ٹرمز بھی یہ کوئی برا سودا نہیں ہے، اگرچہ یہ لمبا سفر ہے، یعنی آپ پریکٹس کے اندر جو کچھ بھی کما رہے ہوتے ہیں شاید پھر زیادہ سینئر لیول پہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اگر وہ کر رہے ہوں، لیکن شروع میں یہ محنت طلب کام ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ گورننس کے مسائل کی وجہ سے ہمارے یہاں چیزیں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ بات بڑی ٹھیک ہے کہ لا ایوالو ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ 50 سال پرانی بحث ہو گئی کہ دستور میں تو ہم نے ایک چیز کر دی، قانون میں کچھ رد و بدل ہوا، لیکن کیا اگلے 50 سال کو بھی بس ہم اس کے ساتھ فکس رکھیں؟ اس میں امپرومنٹ، یعنی ایک تو ہے نا کچھ لوگ اس کو چیلنج کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن خود ہم پرو ایکٹیو ہو کے سوچیں کہ اس میں کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور میرے خیال ہے ہم اس کو انشاءاللہ۔ تو میں راشدی صاحب کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے، اور توقیر ظاہر ہے آپ نے اتنا ماشاءاللہ اچھی مجلس بنائی ہے، اسے آگے بھی آپ نے بڑھانا ہے، کہ یعنی اس کی ایک رپورٹ ہم ایسی بنا لیں جس سے ان اے وے ایک ایجنڈا ڈیولپ ہو رہا ہو کہ یہ کام اس میں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ایجنڈے پہ ہم آئندہ کی نشستیں کر رہے ہوں۔ بلکہ مجھے تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے تحفظات اور تجاویز، تو میں نے اس میں ایڈ کیا یعنی قانون، حقائق، تحفظات اور تجاویز۔ تو جیسے ہم اس طرح کی کوئی چیز سوچ رہے ہوں گے اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں، ایک بار پھر یہ کہ یہ بہت ہی یعنی ایک طرح سے ملٹی ڈائمینشنل سبجیکٹ ہے، اور ہم اس کو آئسولیشن میں اگر حل کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ باقی جہاں تک یہ والا سوال ہے کہ پبلک پریشر میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بے شمار فیصلے جو ہیں، صرف یہ معاملہ نہیں، بے شمار فیصلے، یعنی جج بھی ظاہر ہے اسی دنیا کا فرد ہوتا ہے، اسی ماحول میں رہتا ہے، اور اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ مسلسل پریشر فیل کر رہا ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ بے شمار فیصلے اسی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک جائز حدود میں رہتے ہوئے، بدنیتی کے ساتھ نہیں بلکہ جینون اس میں دلائل کے ساتھ پبلک پریشر بھی بلٹ ہونا چاہیے، دھمکیوں سے نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ۔ تو آل ان آل میں آپ سب کا شکریہ ایک بار پھر ادا کرتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے ہمارے آن لائن لوگ موجود تھے، اور ظاہر ہے ان میں سے بھی ہر ایک ہی کچھ کہنا چاہتا ہوگا، لیکن کسی وجہ سے وہ نظر انداز ہو گئے، اور ہمیں نظر بھی نہیں آیا کہ کسی نے ہاتھ ریز کیا ہو، لیکن اب تو کچھ چلے بھی گئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشستیں ہوں گی تو ہم اچھا وہ بہرحال پھر آئندہ ہم اسے ایڈریس کریں گے۔ یہ جو ایک تجویز آئی تھی، راجہ اشتیاق صاحب چلے گئے کہ وکلاء کا، مفتیان کا کوئی گروپ ہو، اور میرا خیال ہے یہ سب چیزیں آئندہ ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ ہم اپنا رول ڈیفائن بھی اس طرح کرتے ہیں، اور شاید کر بھی اسی طرح سکتے ہیں کہ ہم تو اکیڈمک لیول پہ علمی انداز سے چیزوں کو تھریش آؤٹ کر سکیں، اس سے ریکمنڈیشنز جنریٹ کر سکیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ صرف یہی ایک موضوع، ویسے یہ موضوع اس اعتبار سے تو بہت غیر معمولی ہے کہ جتنا اتفاق رائے اور کنسنسس اور ایک طرح کا باہم اشتراک اس پہ ہو سکتا ہے، شاید ہی کسی اور موضوع پہ ہو سکتا ہو، لیکن یہ کہ واحد چیز یہ نہیں ہے۔ اصل میں تو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دینی طبقات ہیں، اور وہ نعیمی صاحب نے بہت مناسب بات کہی کہ اگر ایک چیز ہو گئی آپ دوسروں کو کریڈٹ دیں، بھائی یہ کہیں کہ ہم سب نے مل کے یہ کام کیا ہے، لیکن یہ کرنا کہ یہ ہماری کوششوں سے ہوا ہے، یہ تو ذرا زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور وہ کریڈٹ تو اس اعتبار سے یہ ایک مشکل کام ہوگا، لیکن ہم تو اپنی طرف سے ریکمنڈیشن جنریٹ کریں گے، جہاں نیٹ ورکنگ میں ہم ہیں وہاں بات کریں گے، اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ایشوز تو ہمیشہ رہیں گے، اختلاف بھی امت کے درمیان بھی رہے گا، ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ تو انٹلیکچل بات آپ جب بھی کریں گے تو اس میں یہ گنجائش دینی پڑے گی کہ ایک سے زائد آرا ہوں گی، لیکن لوگوں کی نیت پہ شبہ کرتے ہوئے بات کرنے کی بجائے اس سب کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہیے، ڈائیلاگ کا فورم بننا چاہیے، اس فورم میں ہم بات کر رہے ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی ملاقات ہوگی، آپ سب کا پھر شکریہ۔